خداوند یسوع مسیح کے قادر اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ ویورز، سیمی ایمینول آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور پروگرام ناقابل یقین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویورز، ہم نے گزشتہ پروگرامز میں خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کے بارے میں بہت کچھ سیکھا اور آج ہم کچھ نیا سیکھنے جا رہے ہیں۔ پاسٹر صاحب، پاسٹر شرجیل خان صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاسٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو پاسٹر صاحب، ہم نے خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کے بارے میں چیزیں سیکھی، سائنسی طور پر بھی اور ببلیکلی بھی ہم نے اس کو بہت ساری نبوتوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا۔ ہم ضرور جاننا چاہتے ہیں اس خوبصورت موقع کے بارے میں، اس خوبصورت جو ہمارا کفارہ دیا گیا صلیب پر۔ اب خداوند یسوع مسیح کی جی اٹھنے کے بارے میں یعنی قیامت المسیح کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے تاکہ ہم اس ساری جو تکلیف برداشت کی گئی اس کا ثمر دیکھ سکیں۔ یقیناً سسٹر، یہ مسیح کی مصلوبیت یا تصلیب مسیح جو ہے وہ اس کے قیامت کے بغیر ادھوری ہے، درست، اور کفارہ ادھورا ہے اصل میں۔ اور یہ وہ واقعہ ہے، یہ وہ ایک خاص تاریخ کو دو حصوں میں تقسیم کرنے والا واقعہ ہے جس کے بغیر کیا ہے مسیحیت کا وجود نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ اور اس کے بغیر کیا ہے مسیحیت مسیحیت ہی نہیں ہے، معافی کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بغیر محبت کی تکمیل نہیں ہے، درست، محبت کی عظمت کو ہم پہچان نہیں سکتے۔ اس وجہ سے قیامت مسیح ضروری ہے۔ اور دوسرے تمام جو تصورات ہیں یا جو بھی نظریات رکھنے والی دنیا کی اقوام ہیں، ان سب سے منفرد اور انوکھا مذہب مسیحیت کیوں ہے؟ وہ اسی وجہ سے، قیامت المسیح کی وجہ سے۔ تو قیامت المسیح وہ عمل، وہ واقعہ ہے جس کے وسیلہ سے مسیحیت کا وجود ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور اس کی مرکزی جو حیثیت ہے وہ خداوند یسوع کو حاصل ہے، بے شک ہے۔ مسیحیت میں سے اگر مسیح نکال دیں تو پھر باقی تو کچھ بھی نہیں بچتا۔ درست، کرسچینٹی میں سے کرائسٹ نکال دیجئے تو وینٹی رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے، بالکل خالی پن رہ جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اس وجہ سے مسیحیت کے لیے مسیح کا ہونا ضروری، پھر اس کی مصلوبیت کا ہونا ضروری اور اس کے جی اٹھنے کا ہونا ضروری۔ آمین۔ تو اب خداوند یسوع مسیح جب صلیب پر مر گئے ہیں تو اس سے پیشتر بھی ایک اور واقعہ ہوا ہے ان کی مصلوبیت سے پہلے، اور وہ کیا ہے کہ ان کو جب وہ فسح کی عید منا رہے تھے تو اس سے ذرا سا پہلے ایک عورت آتی ہے، ان کے سر پر کیا ہے وہ عطر ڈالتی ہے۔ تو وہ بہت جٹاماسی کا عطر جو تھا بہت مہنگا تھا، اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تو غریبوں میں بہت ان کا ہیلپ فل ہو سکتا تھا، تو ایسا تھا بھی، لیکن خداوند یسوع کہتے ہیں کہ یہ میرے مرنے اور دفن کرنے کی تیاری ہے۔ تو مسیح کا دفن ہونا بھی ضروری ہے وہاں پر۔ اور پہلا کرنتھیوں 15ویں باب میں پولس رسول ان تین چیزوں کو بڑی وضاحت سے لکھتا ہے۔ درست۔ وہ یہ لکھتا ہے کہ میں وہ بات تمہیں پھر سے جتائے دیتا ہوں جو پہلے تمہیں کہہ چکا ہوں، وہ یہ کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کی خاطر موا، یعنی بائبل مقدس میں پرانے عہد نامہ کے مطابق جو نبوتیں وہاں درج تھیں ان کے مطابق وہ موا، مر گیا صلیب پر اور دفن ہوا، یعنی ویسے ہی وہ دفن ہوا جیسے کہا گیا تھا، کیونکہ زبوروں میں لکھا ہے کہ اس کی قبر کیا ہے وہ شریروں کے درمیان گنی گئی اور اسے وہاں پر دفن کیا گیا۔ یعنی جیسے عام لوگ، تمام کے تمام دنیا کے انسان، وہ سب کیا ہیں؟ شریر ہیں، گنہگار ہیں، تو ان قبروں میں سے ایک قبر میں اسے رکھا گیا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یوسف ارمتیہ کی قبر میں اسے رکھا گیا تھا اور پھر اسے شریروں کے درمیان گنا گیا۔ جب اسے مصلوب کیا گیا تو وہاں پر بھی وہ دو ڈاکوؤں کے درمیان لٹکا ہوا ہے، یعنی اسے بھی انہی کے درمیان پوزیشن دے دی گئی ہے۔ اس کو بھی ایک ڈاکو کی طرح مصلوب کر دیا گیا، ایک باغی کی طرح مصلوب کر دیا گیا، ایک جنگی قیدی کی طرح مصلوب کر دیا گیا، ایک مجرم سمجھ کر مار ڈالا گیا۔ تو بہرحال تو یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور پھر پولس آگے لکھتا ہے اسی 15ویں باب میں کہ اور کتاب مقدس کے مطابق وہ تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا۔ آمین۔ تو یہ، اور اس بات کے گواہ وہ بیان کرتا ہے کہ اس کے گواہ کیا ہیں؟ کیفا ہے، یعنی پطرس رسول ہے، یعقوب ہے، یوحنا ہے اور باقی رسول ہیں۔ پھر وہ اپنے بارے میں بھی کہتا ہے، لیکن وہ بعد میں آ کر کہتا ہے، پھر کہتا ہے کہ 500 کے قریب بھائیوں نے اسے دیکھا۔ جی اٹھے ہوئے مسیح کو وہ کیا ہے؟ 500 کے قریب بھائیوں نے بھی اسے دیکھا۔
اور پھر کہتا ہے کہ آخر میں جو ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں میں نے بھی اسے دیکھا. ادھورے دنوں کی پیدائش سے مراد وہ مسیح کو دیکھنے کے تعلق سے بیان کرتا ہے. وہ یہ نہیں کہ وہ اپنی جسمانی پیدائش کی بات نہیں کر رہا. اب یہ ساری صورتحال جو ہوتی ہے تو اس چیز کا ثبوت کیا ہے کہ واقعی مسیح جی اٹھا ہے. صحیح. کیونکہ دوسرے جو اعتراضات بائبل مقدس پر کیے جاتے ہیں ان میں سے جو ہے وہ خاص طور پر مسیح کے جی اٹھنے پر بہت اعتراض کیے جاتے ہیں. بالکل. تو اس کے بارے میں ہر بات پہ اعتراض ہے. نہ تو موت کو قبول کیا جاتا ہے اور موت تو قبول کی نہیں جاتی, تو جی اٹھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں. بے شک. تو اس کے بارے میں پہلے بھی بہت سی جو ہے وہ باتیں بیان کر چکا ہوں کہ امپرسونیشن تھیوری ہے, ٹھیک ہے, پھر ریسسیکیشن تھیوری ہے, اور پھر سوون تھیوری ہے. ان کے یہ سب جو ہے وہ غلط نظریات جو پیش کیے جاتے ہیں کہ جی اس کی روپ کسی اور نے لے لیا تھا. تو وہ ہم ساری باتیں واضح کر چکے ہیں گزشتہ پروگرامز میں. بالکل صحیح. کہ واقعی وہی مصلوب ہوا تھا. جی ہاں. اب رہی یہاں پر ایک خاص بات کہ مسیح جی اٹھا تھا, تو اس چیز کا ثبوت کہاں پر ہے؟ متی رسول کی انجیل اس کے 28ویں باب میں وہ یہ لکھتا ہے. ہم اس کو وہاں پر پڑھیں ہیں اگر, تو وہاں پر ہمیں بڑا خوبصورت ثبوت ملے گا. متی کی انجیل اس کا 28واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے کہ جب وہ جا رہی تھیں تو دیکھو پہرے والوں میں سے بعض نے شہر میں آ کر تمام ماجرا سردار کاہنوں سے بیان کیا, اور انہوں نے بزرگوں کے ساتھ جمع ہو کر مشورہ کیا اور سپاہیوں کو بہت سا روپیہ دے کر کہا, پیسے دے کر کہا, یہ کہہ دینا کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے گئے, اور اگر یہ بات حاکم کے کان تک پہنچی تو ہم اس کو سمجھا کر تم کو خطرے سے بچا لیں گے. صحیح. بس انہوں نے روپیہ لے کر جیسا سکھایا گیا تھا ویسا ہی کیا, اور یہ بات آج تک یہودیوں میں مشہور ہے. اس سے پہلے جو واقعہ ہے وہ پہرے والوں نے بھی دیکھا ہے. یہاں پہ میں نے وہ جان بوجھ کے وہ سارا واقعہ نہیں پڑھا کیونکہ وقت کو بھی مد نظر رکھا. جی. اب وہ پہلے جو واقعہ ہوا ہے وہ کیا ہے کہ یسوع مسیح مصلوب ہو چکے ہیں, وہ پھر دفن ہو چکے ہیں, اور جب ان کے جی اٹھنے کا ٹائم ہے یعنی سنڈے کی صبح کا ٹائم ہے, تو اس سے کیا ہے کہ جب ابھی منہ اندھیرا ہی ہے تو مریم مگدلینی اور دوسری مریم وہ بھاگتی ہوئی آئی ہیں. وہ کیا ہیں, وہ کس لیے آئی تھی؟ وہ خوشبو لگانے آئی تاکہ وہ قبر میں جو کفن میں لپیٹا ہوا مسیح کی باڈی ہے وہ اس کو مزید کیا ہے وہ خوشبوئیں لگا سکیں. وہ بالکل ایسے لپیٹتے تھے جیسے ہم ممیفیکیشن میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ممیز بنائی جاتی تھی مصر میں, تو ویسے کفن میں لپیٹتے تھے. تو اب وہاں پر وہ لے کر آئی ہیں خوشبوئیں, مر لے کر آئی تھی, تو وہ اس وجہ سے لائی ہیں تاکہ وہ باڈی کو لگا سکیں, اس کے کفن پر لگا سکیں, تاکہ خوشبو آتی رہے, بدبو نہ پھیلے. یہ مین جو مقصد تھا ان کا. اب اس میں یہ صورتحال ہے کہ جیسے ممیفیکیشن کی جاتی تھی تو ویسے ہی کفن میں لپیٹا جاتا تھا پہلے. وہ بالکل سر سے لے کے پاؤں تک بینڈیج کی طرح پورے طور پر لپیٹ دیتے تھے پاؤں تک. صحیح. تو کفن. اب انہوں نے جب جو ہے وہ آئی ہیں تو پتھر کو ہٹا ہوا دیکھا انہوں نے, کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا تھا, اس نے پتھر کو لڑکا دیا تھا. یہ سارا ماجرا یہ پہرے دار دیکھ رہے ہیں. درست. بے شک انہوں نے فرشتے کو نہیں دیکھا تو یا فرشتوں کو بھی نہیں دیکھا, جو بھی تھا, تو انہوں نے دیکھا ضرور کہ پتھر تو لڑک رہا ہے. ایگزیکٹلی جو چیز وہ دیکھ سکتے تھے وہ دیکھ رہے ہیں. بالکل. اور اس کے بعد وہ بجلی کی صورت تھی اس کی. مریم نے آ کر یہ دیکھا ہے, یا مریم مگدلینی نے اور دوسری مریم نے دیکھا ہے, تو عورتوں سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ مت ڈرو, جس کو ڈھونڈنے آئے ہو وہ یہاں نہیں ہے, وہ اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اپنے کہنے کے مطابق اپنی جان دینے کا بھی مجھے اختیار ہے اور اسے پھر لے لینے کا بھی اختیار ہے. تو یہ اختیار جو ہے وہ پھر بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کے پاس تو اختیار تھا, وہ صلیب سے اتر سکتا تھا لیکن وہ نہیں اترا. وہ قبر میں جانے سے رک سکتا تھا وہ لیکن نہیں رکا. وہ مرنے سے بچ سکتا تھا لیکن نہیں بچا. لیکن اس نے کہا تھا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے گا, اس لیے وہ جی اٹھا ہے. اپنے کہنے کے مطابق وہ وہاں سے جی اٹھا ہے, مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ڈرو مت, کیونکہ میں جانتا ہوں تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا. یہ اس چیز کا ثبوت تھا. پہرے داروں کے سامنے یہ باتیں ہو رہی ہیں, فرشتے انہیں نظر نہیں آ رہے, فرشتے انہیں بات کرتے ہوئے سنائی بھی نہیں دے رہے ہوں گے یا فرشتہ, لیکن جو خواتین ہیں وہ انہیں نظر آ رہی ہیں, اور جو کچھ وہ بول رہی ہیں وہ بھی سنائی دے رہی ہیں, جو آنسر کر رہی ہیں وہ بھی سنائی دے رہی ہیں.
تو ان کے پاس یہ ثبوت ہے, وہ یہ دیکھ رہے ہیں, یہ گواہی تھی کہ ہاں بھائی واقعی یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اور پھر جا کر انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے جا کر اپنے سردار کاہنوں کو بتایا. تو یہ ان کا بتانا, وہ بھاگے گئے ہیں, اس چیز کا ثبوت تھا کہ واقعی خداوند یسوع مسیح جی اٹھا ہے. اگر وہ جا کر نہ بتاتے تو پھر ہم لوگ بھی یقین نہ کرتے کہ واقعی یسوع جی اٹھا ہے. بالکل صحیح. تو ان کا جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ واقعی یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اور یہ بات ادھر 2000 برس سے لکھی ہوئی موجود ہے, مقدس متی کے وسیلے اور دوسرے رسلا کے وسیلے بھی لکھی ہوئی, بالکل, کہ وہ گئے اور انہوں نے یہ سارا ماجرا سنایا, تمام ماجرا سردار کاہنوں سے بیان کیا کہ جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے. انہوں نے دیکھا ہے خواتین یہ باتیں کر رہی ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے, اور تم جاؤ, وہ تم سے پہلے ناصرت میں تم کو ملے گا. یہ بھی انہوں نے سنا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے جب یہ روپیہ ان کو دیا ہے, یہ بھی اس چیز کا ثبوت ہے, انہیں رشوت دے رہے ہیں کہ چپ رہنا, اپنی زبان بند رکھنا, سچ مت بولنا, اور وہ سچ نہ بولنے کے روپے لے کر آئے. تو اس چیز کا ثبوت تھا کہ واقعی یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے, اور وہ اس بات کے گواہ ہیں. اور خداوند یسوع مسیح کے مصلوبیت کے وقت ایک شخص تھا, حاکم جو تھا وہ پیلاطوس تھا, رومی تھا. تو اس کی نسل سے, اس کے پوتوں میں سے ایک شخص ہے لینتوس, اس شخص کا نام. تو لینتوس جو ہے وہ بھی لکھتا ہے کہ میرے دادا کے زمانے میں ایک شخص مصلوب ہوا تھا جس کے بارے میں انہوں نے بیان کیا تھا کہ وہ تقریباً 6 فٹ ہائٹ یا 6.25 فٹ کے قریب اس شخص کی ہائٹ تھی, جسے لوگ یہودیوں کا بادشاہ کہتے تھے. اور اس کے بارے میں ہے کہ وہ بے شک وہ بہت ہی طاقتور دکھنے میں لگتا ہے دوسرے لوگوں کی طرح, لیکن جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا وہ دوسرے مجرموں, دوسرے تمام جو مصلوب ہونے والے افراد تھے ان سے بڑھ کر اس کو تکلیف دی گئی تھی, اور اسے دفن بھی کر دیا گیا تھا. کیونکہ ایک شخص جو یوسف ارمتیہ کا تھا, اس نے آ کر پیلاطوس سے درخواست کی تھی کہ اسے قبر میں دفن کرنا ہے, کیونکہ اسی دن اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی, شام سے پہلے. تو جب اس سے درخواست کی گئی تو اسے دفن کیا گیا, تو پیلاطوس نے اجازت دے دی. تو پھر یہ بھی لکھا اس نے, لینتوس نے, کہ اس شخص کے جی اٹھنے کے بارے میں بھی یوسف نے بتایا تھا پیلاطوس کو, کہ وہ شخص جو مارا گیا تھا, کیونکہ پیلاطوس نے اپنی تحریر میں بتایا تھا کہ اس شخص میں کوئی قصور نہیں تھا. درست. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بے قصور شخص مارا گیا تھا, تو وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. تو لینتوس نے اس بات کو تحریر کیا ہے, صحیح لکھا ہے. تو اب یہ بھی ثبوت ہے اور آن ریکارڈ ہے. بالکل صحیح, یعنی اس کی چیزیں ریکارڈ میں موجود ہیں. اب یہ سبب تھا کہ جب انہوں نے جا کر وہاں بتایا ہے تو یہ ایک خاص ثبوت تھا کہ بھائی واقعی یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے. پھر انہوں نے ان کو رشوت دی, انہوں نے پیسہ دیا کہ بھائی تم اس چیز کا بیان بدل دو. تم اب لوگوں کو یہ کہنا کہ رات کے وقت اس کے شاگرد آئے تھے اور وہ چرا کر لے گئے. تو یہ اب اس بات, یہ بھی ایک ایسا جھوٹ ہے جس سے ہم واضح طور پہ آسانی سے کیا ہے ریفیوٹ کر سکتے ہیں, جب ہم اس کو رد کر سکتے ہیں. وہ کیسے کہ شاگرد جو آئے ہیں وہ مچھیرے ہیں, بے شک وہ طاقتور ضرور ہیں, مچھلیاں پکڑتے ہیں سمندر میں تو طاقتور ہیں, لیکن وہ فوجیوں کی طرح ٹرینڈ نہیں ہے, وہ فوجی نہیں ہے, وہ ان جیسے کمانڈوز نہیں ہیں. کیونکہ یہ لوگ کیا ہیں, یہ فوجی ہیں, اور اس وقت ہر فوجی کو ایک طرح سے کمانڈو ہی بنایا جاتا تھا, انتہائی سخت ٹریننگ اس کو دی جاتی تھی. اب یہ لوگ تلواریں, ڈھالیں رکھتے ہیں, نیزے رکھتے ہیں, بھالے رکھتے ہیں اپنے پاس, جو فوجی ہیں, جو پہرے پر موجود ہیں. یہ تو انتہائی چوکنے افراد ہوں گے. اور شاگرد جو آئے ہیں وہ کیسے ان کا مقابلہ کریں گے؟ یہ 8 افراد ہیں اور 10 شاگرد ہوں گے, یا چلیں 11 لگا لیجئے. اگر وہ 11 بھی آئے ہیں تو ان میں سے ایک تو چھوٹا ہے, یوحنا, وہ لڑکا ہے, تو وہ ان کے ساتھ شاید شامل نہیں ہوگا. تو 10 افراد میں سے کچھ تو ویسے بھی جو ہیں وہ عمر رسیدہ ہو رہے ہیں, یعنی پطرس رسول ہے تو وہ ادھیڑ عمر ہے, باقی بھی کئی ان میں سے ادھیڑ عمر ہوں گے. اب وہ سب کے سب کیسے رومن فوجیوں کا یا رومی فوجیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو انہیں یہ جھوٹ جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ مہنگا ہی پڑ گیا ہے, جو اس چیز کا ثبوت ہے کہ واقعی وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور پھر وہ پتھر جو تھا وہ بہت وزنی پتھر تھا, تو اس پتھر کو شاگردوں نے مل کے کیسے ہٹا لیا؟ اس کی لاش کو جہاں جہاں لے کر گئے ہوں گے
تو اس کی خوشبو بھی تو وہاں گئی ہوگی. درست. اور یہ ایک اچھمبا ہے جہاں جہاں سے وہ گزرتے ہوں گے obviously لوگ دیکھتے ہوں گے چاہے کچھ بھی رہا ہو. بالکل. تو کسی نے تو نوٹس کیا ہوگا. بالکل. تو یہ اس وجہ سے یہ کیا ہے, یہ ایک ایسا جھوٹ ہے جو کہ سچ نہیں مانا جا سکتا. تھیفٹ تھیوری اس کو کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, چوری کرنے کا نظریہ. جی. تو لیکن یہ غلط ثابت ہوتا ہے اس بات سے. صحیح. تو اب اس چیز کی وضاحت انہوں نے خود ہی دے دی کہ انہوں نے جا کر ماجرا انہوں نے سارا سردار کاہنوں کو بیان کر دیا. اور اس کے علاوہ اب جو ثبوت ہے اس کے جی اٹھنے کا وہ یہ ہے کہ جب وہ جی اٹھا ہے, شاگردوں سے ملا ہے, 40 دن تک ان کو نظر آتا رہا ہے. جی اٹھنے کے 40 دن. تو جی اٹھنے کے بعد جب وہ 40 دن تک ان کو نظر آتا رہا ہے تو پھر کیا ہے, جو شاگرد مچھیرے تھے, ڈرے ہوئے تھے, وہ کیا ہو گئے, اب وہ دلیر پریچر بن گئے, دلیر مناد بن گئے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ انجیل کا پیغام سنانے لگے اور ساری دنیا میں جا کر وہ تو سنا رہے اور ہر جگہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے, مصلوب ہوا تھا لیکن مردوں میں سے جی اٹھا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں جب انہوں نے منادی کی ہے تو لوگ ان کے جھوٹ پر یقین کیوں لے آئے ہیں اگر وہ جھوٹ بول رہے تھے؟ یہ نہیں سوچنے والی بات. تو اور جو کلیسیاں قائم ہوئی ہیں پوری دنیا میں وہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ واقعی وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. Praise the Lord. لوگوں کو بپتسمہ جو دیا جاتا ہے مسیحیوں کو, اب ان کو بپتسمہ کیوں دیا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے مرنے, دفن ہونے اور پھر کیا ہے جی اٹھنے کی علامت ہے, وہ اس چیز کا اظہار کیا جاتا ہے. اگر وہ جی نہیں اٹھا تو پھر بپتسمے کیوں دیے جا رہے ہیں ہم؟ یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ واقعی وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. بالکل صحیح. اور یعنی کلیسیاؤں کے قیام, اور پھر ایک اور چیز ہے اس میں, ایک اور چیز بھی آ جاتی کہ جو کیلنڈر میں جو ہے وہ دراڑ آ گئی ہے. میں اس کو دراڑ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, یعنی تقسیم کر دیا ہے, تاریخ کو 2 حصوں میں منقسم کر دیا ہے, وہ مسیح خداوند نے کیا ہے. یعنی اے ڈی اور بی سی میں اسے بدل ڈالا ہے. بالکل صحیح. بیفور کرائسٹ اور انو ڈومینی, یعنی ہمارے خداوند کا سال یا ہمارے خداوند کے ایئر میں, اس طرح سے. تو وہ ڈومیننٹ کرنے والا ہے, وہ ڈومینیٹ کیا ہے اس نے پوری دنیا پر غلبہ پایا ہے. ان تمام غلط نظریات پر وہ غالب آیا ہے. اس وجہ سے وہ کیا ہے, وہ ہمارا سردار اور خداوند ہے. وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اور پھر زبور نمبر 16 اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ تو میرے مقدس کو قبر میں سڑنے نہ دے گا. Praise the Lord. اب اس نبوت کو وقوع پذیر بھی ہونا تھا. اس کی باڈی کو وہاں پر کیا ہے, سڑنے کے لیے چھوڑا نہیں جا سکتا. تو وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. رومیوں پہلے باب کی 4 آیت میں پولس رسول یہ لکھتا ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث, قدرت کے باعث وہ کیا ہے, خدا کا بیٹا ہے. وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے قدرت کے ساتھ, اس کے اندر قدرت پائی جاتی تھی. اب اس کا ایک اور ثبوت بھی تھا کہ شروع میں خدا نے کہا تھا کہ جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی, تو جو جان گناہ نہ کرے گی کیا اس کو موت آ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. یہ اصول ہے کہ جس نے گناہ نہیں کیا موت اس پر غالب نہیں آ سکتی. درست. تو خداوند یسوع مسیح میں تو کوئی گناہ نہیں. بالکل. نہ صرف انہوں نے خود یہ کہا بلکہ دوسرے اس بات کی گواہی دیتے تھے. لوکا 2 باب کی 52ویں آیت میں یہ لکھتا ہے کہ وہ آدمیوں میں اور خدا کی نظر میں مقبول ہوتا گیا. جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا, بچپن سے بھی انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی. بالکل صحیح. کوئی قصور, کوئی گناہ, کوئی خطا ان میں نہیں پائی گئی. اس لیے آدمیوں کی نظر میں اور خدا کی نظر میں مقبول ہوتا گیا. وہ تمام شریعت کے احکامات جو 613 احکامات تھے وہ ان کو پورا کرتا آیا, جن کا خلاصہ 10 احکام کی صورت میں ہے. خداوند یسوع ان کو پورا کرتا رہا. تو وہ کیا ہے, اس پر موت غالب نہیں آ سکتی تھی. تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ مر کیوں گیا؟ اس وجہ سے مر گیا کہ وہ ہمارے گناہ اٹھا رہا تھا. لباس کی طرح جیسے ہم لباس پہنتے ہیں اور اپنے بدن کو چھپاتے ہیں, تو ویسے اس نے اپنی ذات کو ہماری گناہوں میں چھپا لیا. ان کو کیا ہے, لباس کی طرح پہن لیا اور صلیب پر ان کا برملا تماشا بنایا تاکہ سانپ کے سر کو کچلے, ابلیس کے سر کو کچل سکے, شکست فاش اسے دے سکے.
خدا کا شکر ہو۔ تو اس وجہ سے جب وہ صلیب پر مصلوب ہوتے ہیں تو گناہ کا کفارہ ہوتا ہے، گناہ کو انہوں نے مار ڈالا ہے، وہ اپنی جان دے کر جو لباس انہوں نے گناہ کا پہنا تھا، گناہ اپنے اوپر اٹھایا تھا، وہ اس کو اتار ڈالتے ہیں۔ اس لیے انہیں کیا ہے 3 دن اور رات صرف موت برداشت کرنی تھی، موت کا دکھ بھی سہنا تھا، اور وہ مرے ہی رہے، وہ قبر میں اس لیے رہے، ہماری دنیا کے تمام افراد کے گناہ وہ اٹھائے ہوئے تھے، اس وجہ سے وہ کیا ہیں قبر میں رہے، صحیح، اور 3 دن اور رات ذرا سے دم کے لیے، پل بھر کے لیے وہ کیا ہے خدا کے ٹائم پیریڈ کے مطابق سمجھ لیجئے کہ وہ کیا ہے، وہ 3 دن اور رات جو 72 گھنٹے ہیں وہ کیا ہے، وہ ایک پل ہے ان کے لیے، ایک پل موت انہیں آئی ہے اور وہ موت انہوں نے برداشت کی۔ صحیح، یعنی وہ 72 گھنٹے کی موت ہے، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ صرف ایک پل کے بعد جی اٹھے تھے تو کہیں اور چلے گئے تھے، ایسا نہیں، تو وہ موت برداشت کر رہے تھے 3 دن اور رات، اور اس کے بعد موت کے اثرات ختم ہونے تھے کیونکہ ان میں گناہ نہیں ہے۔ جس دن تو نے یہ پھل کھایا تو مرا، تو انہوں نے تو وہ پھل نہیں کھایا، انہوں نے گناہ کا پھل نہیں کھایا، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس وجہ سے موت ان پر غالب نہیں آ سکتی، ان پر غالب رہ نہیں سکتی تھی۔ صرف ہمارے گناہ جو تھے، ہم جو پھل کھا چکے ہیں آلریڈی، دنیا کے تمام افراد نے گناہ کیا اور خدا کی قربت، نزدیکی اور جلال سے محروم ہے، اس کو دیکھنے کے قابل نہیں ہے، تو وہ جو گنہگار افراد ہیں ہماری فطرت کو اپنے اوپر اٹھاتے ہیں، وہ اپنے اوپر اٹھاتے ہیں، اس وجہ سے انہیں موت آتی، وہ موت کو برداشت کرتے ہیں، لیکن پھر انہیں جی اٹھنا تھا اور وہ جی اٹھے، اور جو گزشتہ نبوتیں تھیں ان سب کو پایا تکمیل تک پہنچانا تھا، ان کو وقوع پذیر کر کے دکھانا تھا۔ پھر نئے عہد نامہ میں اس کے ثبوت موجود ہیں، اناجیل میں اس چیز کے ثبوت موجود ہیں، اعمال کی کتاب میں وہ لکھا ہوا ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھیں، اور آج 2000 برس گزر چکے ہیں، 2000 برس گزرنے کے باوجود مسیحی اسی بات پر ایمان رکھتے ہیں، جو رسول جس بات پر ایمان رکھتے تھے، جو شاگرد ایمان رکھتے تھے کہ واقعی یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اگر وہ نہ جی اٹھے تو پھر مسیحیت ہو نہیں سکتی۔ یہی ناقابل یقین بات ہے، انبلیویبل بات ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ مصلوبیت ہے، کہ انبلیویبل بات یہ ہے کہ ان کا یہوہ، ان کا یہوہ، ان کا خدا، ان کا قادر مطلق، ان کا یہوہ یری مہیا کرنے والا، ان کا پروردگار جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے، جو رب الافواج ہے، وہ مر کیسے سکتا ہے؟ بالکل صحیح، یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کو لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں، لیکن یسوع کے الفاظ بھول جاتے ہیں کہ مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔ یعنی اس سائنسی نظام کو، اس طریقہ کار کو وہ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے جو اس نے ایک پروسیس سیٹ کیا ہے، ایک اصول قائم کیا ہے کہ میں جو تمام لوگ گنہگار ہو چکے ہیں ان کے گناہ اپنے اوپر اٹھاؤں گا۔ عبرانیوں کا مصنف پولس رسول واضح لکھ دیتا ہے کہ تو نے میرے لیے ایک بدن تیار کیا، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ ان کا کفارہ دوں، تاکہ ان کا عوضی بنوں، وہ یہ واضح لکھتا ہے۔ تو جب وہ یہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ خدا خود ہماری جگہ پر ہو کر مرتا ہے، خدا کا بیٹا ہے، وہ خدا کا مولود مقدس ہے، وہ مولود قدوس ہے، وہ اس وجہ سے وہ ہمارے گناہ اٹھانے کے قابل ہے، اور وہ مر کے پھر مردوں میں سے جی بھی اٹھتا ہے، کیونکہ موت اس پر غالب نہیں رہ سکتی۔ صحیح۔ اور آنے والے زمانے کے بارے میں اس نے وہ تمام جو نظام ہے وہ پہلے سے بتا دیا ہے کہ وہ کیا کیا کرے گا، دنیا میں کیا کیا وقوع پذیر ہوگا۔ اگر وہ مردوں میں سے نہ جی اٹھے تو کلیسیا قائم نہیں ہو سکتی۔ یہ اس کے جی اٹھنے کی اہمیت یہ ہے، یہ قیامت المسیح کی اہمیت کیا ہے، یا ہمارے لیے اس کی اہمیت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یسوع اگر جی نہ اٹھے تو پھر کیا ہے؟ کلیسیا قائم نہیں ہو سکتی، پھر آپ اور میں جو بپتسمہ لیتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا، پھر دنیا میں مختلف مقامات پر مسیح کی جو منادی کی جاتی ہے وہ نہیں ہو سکتی، اور آنے والے زمانے میں جو کلیسیا کا ریپچر ہے، کلیسیا کا اٹھایا جانا ہے، وہ نہیں ہو سکتا، پھر جو 1000 سالہ مسیح کی بادشاہت ہے وہ نہیں ہو سکتی، پھر جو مقدسین کا آسمان سے واپس آنا ہے آمد ثانی میں، وہ نہیں ہو سکتا،
اور اسی طرح سے دنیا میں جو عدالت ہوگی، جو دنیا کی عدالت وہ کرے گا، وہ نہیں ہو سکتی. پھر نیا آسمان نئی زمین نہیں ہو سکتے. ایسی جگہ نہیں ہو سکتی جہاں پہ پھر کیا ہے، خوشحالی، سلامتی، امن، اطمینان اور پھر سکون ہی سکون ہو. پھر وہ نہیں ہو سکتے. صحیح. اس لیے مسیح کا جی اٹھنا ضروری ہے اور ہمارے لیے سب سے اہم ہے. بالکل صحیح. اور ان ساری باتوں سے بیشتر ہمارا ایمان لانا ہی بے فضول ہے، کیونکہ ہم اس کے جی اٹھنے پر ہی ایمان لاتے ہیں. اور سب سے پہلے تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور پھر ہم نجات پاتے ہیں، تو پھر باقی ساری باتیں شروع ہوتی ہیں. بالکل. اور اس کے علاوہ جو ابتدائی آبائے کلیسیا تھے، چرچ فادرز تھے، انہوں نے اپنی تحریروں میں بہت جگہ لکھا ہے. یعنی صرف 3 آیات، یا کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ 11 آیات ایسی ہیں جو نئے عہد نامہ کی ہمیں ملتی نہیں ہیں، جو آبائے کلیسیا کی تحریروں میں نہیں ملتی، ورنہ باقی پورے کا پورا نیا عہد نامہ، یعنی متی کی انجیل سے لے کر مکاشفہ کی انجیل تک، وہ کیا ہے، وہ سارے کا سارا ان کی تحریروں میں موجود ہے، جس میں مسیح کے مرنے، دفن ہونے، جی اٹھنے کے بارے میں بارہا بار لکھا ہے انہوں نے. زبردست. جس کی ایک صرف مثال دوں گا، کیونکہ پہلے بھی بہت سے پروگرامز میں ہم بہت سو کے نام دے چکے ہیں. جیسے کہ بشپ پولیکارپ تھا، یوحنا رسول کا شاگرد، اس نے اپنی تحریروں میں لکھا ہے. اور جو شہدائے مسیحیت ہوئے ہیں، اگر مسیح جی نہ اٹھتا تو کوئی بھی شہید نہ ہوتا. پہلا شہید یعقوب رسول ہے، جسے مسیح کی منادی کرنے پر اس کا سر تن سے جدا کیا گیا تھا. ہیرودیس نے ایسا کیا تھا، اور بائبل میں اس کا ذکر موجود ہے، اعمال کی کتاب میں. اور پھر اسطفنس جو کلیسیا کا ایک ڈیکن تھا، وہ شہید نہ ہوتا، اپنی ہی قوم کے ہاتھوں وہ شہید نہ ہوتا. کیوں؟ کیونکہ مسیح کے جی اٹھنے کی منادی کر رہا تھا وہ. جس طرح سے حضرت ابراہیم نے، انہوں نے اپنے بیٹے اسحاق کی قربانی دینی تھی، انہیں کہا گیا تھا کہ جا تو اپنے بیٹے کی قربانی دے، اسحاق کی قربانی دے. لیکن اسحاق کو خدا نے قربان کرنے سے پھر منع بھی کر دیا تھا، خود منع کر دیا تھا. تو جو ایک نبوت تھی، یہ پکٹوریل جو ہے وہ پروفیسی ہوتی ہے، تو وہ کیا تھی کہ آنے والے زمانے میں خدا کو بڑا کام کر کے دکھائے گا اور کسی کی قربانی دے گا. تو وہ ابراہیم کے بیٹے کے بجائے، اسحاق کی قربانی کے بجائے، وہ اپنے بیٹے کی، یسوع کی قربانی دیتا ہے، اور اس کو صلیب پر چڑھنے سے منع نہیں کرتا. بالکل. کیوں؟ کیونکہ اسحاق کو اس نے پھر زندہ کرنا تھا، لیکن یہ تھا کہ یہ خود بھی زندہ ہو جائے گا، کیونکہ اس میں گناہ نہیں ہے. بالکل صحیح. اسحاق میں قصور تھا لیکن اس میں نہیں ہے، یہ پھر خود زندہ ہو جائے گا. جس پر ایمان لائیں گے، جس پر کلیسیا قائم کی جائے گی. اور کلیسیا کو کبھی موت نہیں، کیونکہ عالم ارواح کے دروازے کلیسیا پر غالب نہیں آ سکتے. اس لیے ہمارا ایمان یہ ہے، یہ ناقابل یقین ایمان ہمارا مسیحیت اسی وجہ سے ہے کہ اس کا جی اٹھنا، اس کا دفن ہونا اور اس کا مرنا، یہ سب کچھ ناقابل یقین ہے، لیکن ہم یقین رکھتے ہیں، اس وجہ سے مسیحی ہیں. تو ہم سب کو خدا یہ توفیق بخشے کہ ہم اس کے مرنے، دفن ہونے اور جی اٹھنے پر ایمان لائیں اور اس کی بادشاہی میں شامل ہوں. آمین. بہت شکریہ پاسٹر صاحب. ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہو اور خداوند ہمیں ضرور فضل بخشے. ناظرین، ہمارے دل اس جوش اور ولولے سے بھرے ہوئے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھے ہیں، اور یہی ہماری نجات ہے اور یہی ہماری نجات کی امید ہے. آپ کا بہت شکریہ. آپ اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین.